السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سر ابرار، اور جس طرح ہماری ویڈیوز وغیرہ تو آتی رہتی ہیں، تو آج ہماری کچھ ٹیچرز وغیرہ سے بھی ملاقات ہوئی، تو آج ہمارا ارادہ تھا کہ کچھ ڈیٹیلز باقی لائف پر بھی کی جائے۔ ہم ٹاپکس وغیرہ سلیبس وغیرہ تو باقی چلتا رہتا ہے۔ آج ہمارا ایک گیدرنگ بیٹھی تو اس میں کچھ سوالات آئے، کچھ چیزیں نمایاں ہوئیں کہ یہ چیزیں بھی بچے میں جانی چاہیے، یہ چیزیں بھی آج کل کے انسان میں لازمی ہونی چاہیے، ہم میں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اگر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو سب سے پہلے وہی اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر تبدیلی یا اپنے لیے کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا تھا کہ کچھ پوائنٹس ہیں یہ ہم بچوں سے شیئر کریں، ہم اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کریں، تاکہ سب کا بھلا ہو، ہمارے لیے بھی کچھ بہتری کا سبب بنے اور کچھ دیکھنے والوں کے لیے بھی فائدہ ہو۔ تو کچھ یہ پوائنٹس تھے جس کو ہم نے خلاصے میں نام دیا ہے سیکرٹ آف سکسیس۔ جس طرح وہ 9th کا چیپٹر بھی تھا، کامیابی کا راز۔ کامیابی کا راز کیا ہے یار؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے کہ جب آپ ایک جگہ کھڑے ہو نا، تو آپ کو بتانا نہ پڑے یار یہ ادھر، یہ ان سے جا کر ملو، یہ فلاں بندے، ان سے جا کر ملو، یا وہ ہے، یا وہاں پر جاؤ وہ بندہ ایک ملے گا آپ کو۔ آپ کا صرف آنے کا دیر ہو، آپ کے آنے کی دیر ہو، لوگ خود بخود جمع ہو۔ جس طرح سے اس دن میں نے ایک واقعہ سنا کہ رجنی کانت کا، کہ وہ بھائی جا رہا تھا، ایک ٹریفک جام ہوا۔ کیوں بھائی؟ پولیس والے سے پوچھا کیا حساب کتاب ہے، کیا معاملات ہے؟ اس نے کہا بھائی یہاں سے ایک منتری گزر رہا ہے، اس کو جانے میں ٹائم لگے گا، آدھا ایک گھنٹہ لگے گا، تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو بھائی اس نے کہا یار میرا ضروری کام ہے، مجھے جانے دے، میں نے آگے پہنچنا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو ویٹ تو کرنا پڑے گا۔ تو بھائی اب اس دوران میں اس نے اپنا یہ نہیں دکھایا یار میں یہ چیز ہوں وہ چیز ہوں، اس نے صرف کیا کیا، آرام سے نکلا اور جا کر ایک وہ ناریل والے کے پاس جا کر ناریل پینے لگ گیا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا، اس نے کسی کو نہیں بولا کہ یار میں کھڑا ہوں، میں ہوں، آ جاؤ۔ وہ صرف جا کر سمپل کھڑا ہوا، اور لوگوں کی بھیڑ آ کر اتنی جمع ہو گئی کہ پولیس والوں نے اس کو کہا یار آپ پہلے نکل جاؤ، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کامیابی یہ ہے کیا کہ آپ کو بتانا نہ پڑے یار میں ہوں، یا میرے لیے آؤ، لوگ آپ کے پاس آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہو کر آئیں۔ اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ اور یہ کامیابی اس چیز سے نہیں آتی کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہو، یا اتنا سب کچھ آپ کے پاس موجود ہو۔ یہ کامیابی آتی ہے آپ کی محنت سے۔ تو اگر وہ تو چلو ایک ایکٹر ہے، اس کی ایکٹنگ چل رہی ہے، لیکن لوگ اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ اتنے ٹائم سے، اتنے وقت سے کرتا ہوا آ رہے اور اپنا بیسٹ دیتا ہوا آ رہے، چاہے وہ اس کی XYZ جو فیلڈ ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا وقت پراپر دیتا ہے، اپنا کام پراپر کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کہتے ہیں آج کیا ہے، سپر اسٹار ہے۔ تو یہی چیز ہم میں بھی آنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کام کو کر رہے ہیں تو ہم اس میں اپنا بیسٹ تو دیں، اپنا سب سے اچھا تو دیں، ہم جو کر سکتے ہیں، تاکہ ہم وہ جس طرح وہ جم کے ٹرینر کہتے ہیں نا کہ جہاں پر وہ 12 ریپیٹیشن لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اگر آپ 12 لگا سکتے ہو نا، 13 کی کوشش کرو، تاکہ آپ کے دل میں نہ رہے کہ یار بس۔ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تب تک کرو جب تک آپ کے مسلز ٹوٹ نہ رہے ہو، تب تک آپ محنت کرو جب تک بس آپ کا جسم بس بے ہوشی کی حالت میں نہ آنے ہو، بالکل اس طرح نہ ہو کہ بس اب اور میں سانس بھی اور نہیں لے سکتا۔ تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ 10 بجے تو ہر کوئی سو جاتا ہے، 12 بجے بھی لوگ سو جاتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ فجر پڑھ کر سو اور کہو کہ یار ہاں میں نے فجر پڑھی تھی، میں پوری رات کام کرتا رہوں، تاکہ آپ ڈیفرنٹ تو جانے جاؤ، الگ تو مانے جاؤ، تب جا کر آپ بیٹا کامیاب ہوتے ہو، تب آپ کا کامیاب لوگوں میں نام ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے ایک ٹوٹل خلاصہ دیا کامیابی کا۔ اس کے لیے کچھ ناقص سے پوائنٹس تھے جو ہمارے نظر میں سامنے آئے، تو ہم نے لکھے۔ سب سے پہلے ہے کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی مینس ریگولیرٹی، کنٹینیو رکھنا۔ جس طرح سے ہم ابھی آج کل کچھ ہمارا یوٹیوب چینل نیا ہی ہے، ہم کچھ ویڈیوز بناتے رہتے، کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی ناقص کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے کچھ فرینڈز ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یار آپ کنسسٹنسی لا رہے ہو، ہمارے سے نہیں ہو رہی۔ فی الوقت ہم تھوڑا اسٹاپ ہوئے ہوئے، ہم سے ماشاءاللہ بہتر ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں یار فی الوقت ہم تھوڑا اسٹاپ ہوئے ہوئے۔ تو کہ کنسسٹنسی کیسے آتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ اپنے آپ کی محنت کو جاری رکھو، محنت جاری رکھو، اور ساتھ میں ارد گرد والوں کو اپنا، لازمی نہیں کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم یوٹیوب کا بنایا اور اس میں آپ کوشش کرو بقایا لوگوں کو بھی دینے کی کوشش کرو، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی سکھانے کی کوشش کرو، ان سے اپریسیشن آئے گی۔ اپریسیشن آتی ہے، کنسسٹنسی آتی ہے جب آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ دکھتا ہے کسی چیز میں، آپ اس میں کیا ریگولیرٹی لاتے ہو، اور نہ بھی ملے
تو سب سے بڑی بات نہ بھی ملے بھائی، ہمیں اپریسیشن نہیں مل رہی یار، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یار، کوئی دیکھتا نہیں ہے یا کوئی مزہ نہیں آ رہا یار، آپ یہ نیت کر رکھو یار میں کسی کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، مجھے فرق نہیں پڑتا یار وہ میری تعریف کر رہا ہے یا میری برائی کر رہا ہے، وہ ویڈیوز بنانے ہم نے اسٹارٹ کیا جب چینل ہو یار کون دیکھے گا، آپ پڑھاتے ہیں اتنا کافی ہے، کون دیکھے گا؟ اب الحمدللہ اتنے ہو گئے کہ جتنی ہماری فی الوقت امید نہیں تھی، اتنا ہمارا وقت دیکھنے والے اتنے ہوئے کہ جتنی ہماری امید نہیں تھی، ہم نے کسی بندے کو رکھا ہی نہیں، جس نے جو بولا کہ ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے کہا صحیح ہے بس ہم اپنا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے امید کس سے رکھی؟ اس ذات سے رکھی جس نے عزت بھی رکھی اور جس کی وجہ سے اب کچھ ہماری بہتری آئی۔ تو ہمیشہ اپنی کنسسٹنسی اگر آپ نے لانی ہے نا، انسانوں سے امید چھوڑی دو، انسان کے آج ہے کل نہیں ہے، آج ایک بات بول رہا ہے آپ کے منہ پہ فرنٹ پر ایک بات بول رہا ہے، پیچھے جا کر کچھ اور بات بولے گا، تو آپ امید رکھو اس رب سے، تب جا کر آپ کی کنسسٹنسی آئے گی۔ کیوں؟ آپ کو تو کسی سے غرض ہی نہیں ہے، مجھے غرض ہے اس سے، مجھے وہ دے گا، تو تب جا کر آپ کیا کہتے ہو یار جو بولتا ہے ٹائم کہ میں خود نکالوں گا، کیوں؟ میں نے کنسسٹنسی کیسے لانی ہے کہ جب آپ اپنا رازق مالک کس کو؟ اللہ کو، بس اور کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کہنے دے، آئی ڈونٹ کیئر، بولنے دو اس کو، تب جا کر بیٹا آپ اپنی کنسسٹنسی لا سکتے ہو، کسی چیز میں ریگولر ہو سکتے ہو، کسی چیز کو نہ دیکھو کہ بھئی جو کیا بولتا ہے کیا ہے، ایک اپنا پکا مقصد بناؤ اور پھر جا کر اس کا ریوارڈ کا وہاں پر دیکھو۔ اس طرح اسکول میں پیپر ہوتے ہیں نا، رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ کی ٹینشن نہیں لو، رزلٹ وہ دے گا، اس نے تو وعدہ کیا ہوئے بھائی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، محنت کر رہے ہو ایک نہ ایک دن پھل ملتا ہے، تو اس پھل کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر بھروسہ رکھنا، اس پر بھروسہ رکھو گے تو یہ کنسسٹنسی ریگولیرٹی آٹومیٹک آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے پازیٹیوٹی۔ پازیٹیوٹی مینز اچھائی۔ اچھائی کیسے آتی ہے؟ اچھائی ایسے آتی ہے بھائی آپ اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا، جس طرح وہ حدیث بھی تھی کہ بھائی وہ ایک شخص اگر 5 وقت نہر اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی، وہ اس میں 5 وقت اس میں وہ نہاتا ہے، تو کیا اس کا جسم بال برابر بھی گندا رہے گا؟ تو کہا گیا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا، کیسے گندا رہے گا؟ تو یہی مثال ہے، اگر ایک شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں برے خیالات کہاں سے آئیں گے؟ اگر وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی گیدرنگ بھی تو اچھی ہوگی نا، تو وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ اپنے آس پاس والے لوگوں کو اچھا رکھو، جس طرح کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہوتے ہیں جو آگے لے جاتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں۔ آپ کے ٹیچرز، وہ کیوں کہتے ہیں ٹیچر سے جڑو، اچھے لوگوں سے جڑو؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا اپنے شاگرد کا، تو وہ کامیاب لازمی کرواتا ہے، اگر بشرط اسٹوڈنٹ مخلصی سے اس کا پیچھا کرے، مخلصی سے اس کا دامن پکڑے، ہمیشہ وہ بورڈ پر سمجھنے سے نہیں، ان کا بستہ استاد کا، جس طرح قاسم علی شاہ کہتے ہیں استاد کا بستہ اٹھانے سے جتنا ملتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اپنے ٹیچر کی عزت کرنی ہے، کچھ بھی ہو ہمیشہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھو کہ بھائی ہاں آج میں نے یہ ٹیسٹ کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ میرا نہیں ہوا، تو آپ دیکھو یار اس میں نہیں ہوا میرا، شاید اس وجہ سے میں ابھی جس طرح یہ رزلٹ آئے، اگر کسی کا فیل ہو گیا تو وہ یہ سوچے کہ یار اب میں محنت کروں گا، تو اب میں نے 9th کا چلو گریڈ کم آیا یا کوئی پرسنٹیج ایسی آئی تو میں میٹرک میں اس کو بہتر کر کے دکھاؤں گا، میں اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گا، اب میں A1 لے کر آؤں گا، اب میں بورڈ میں ٹاپ کروں گا، مجھے اس وجہ سے تھوڑا اللہ نے دکھایا کہ بھائی آپ کی تھوڑی سی محنت کم تھی، اب میں اس کو آگے اور بہتر کر لو، ابھی آپ کے پاس موقع ہے۔ تو اس میں بھی پازیٹیوٹی دیکھو، کوئی کام رہ جائے تو اس کوئی چیز رک جائے تو اس میں یہ نہ دیکھو یار یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہو گئی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، تو پھر بیٹا کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ پازیٹیوٹی دیکھو، چیزوں میں اچھائی دیکھو، جتنا اچھائی دیکھو گے اتنا ہر چیز اچھی لگے گی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یار کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، تو اس میں سے ایک شخص آیا، میں کچھ غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ دنیا پوری بری ہے، کہا عرض کیا کہ یہ پوری دنیا پوری بری ہے، تو اس نے کہا بالکل ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ آدھی دنیا اچھی ہے آدھی بری ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پوری دنیا اچھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ بھئی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے تینوں شخص کو کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جیسا تھا نا اس کو پوری دنیا ویسی لگی، جو اچھا تھا اس کو پوری دنیا اچھی لگی، جو آدھا اچھا تھا اس کو آدھی اچھی لگی آدھی بری لگی، جو برا تھا اس کو پوری دنیا بری لگی۔
تو کیا وہ اچھا شخص تھا نا, اس کے اندر پازیٹیوٹی تھی, وہ جس سے ملتا تھا وہ اچھا لگتا تھا. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں, میں آ کر کسی شخص سے ملتا ہوں, میں اس سے اگر تمیز سے سلام کرتا ہوں, وہ مجھے کیا لڑے گا تھوڑی مجھ سے, یا مجھے برا بھلا تھوڑی کہے گا, وہ بھی مجھ سے اچھے سے ملے گا. اور ایک شخص سے جاتا ہوں میں, آتے ایک چھماٹ رکھ دیتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا, تو وہ بھی آگے سے یہی حرکت کرے گا, وہ بھی آگے سے برا بھلا ہی کہے گا. تو اگر میں پازیٹیوٹی دیتا ہوں تو مجھے پازیٹیوٹی ملے گی. وہ ایک مشہور قول ہے نا, گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ, جو اسٹیٹسوں میں ہی دکھتا ہے اور کہیں نہیں دکھتا, صرف وہ اسٹیٹسوں میں بس لگا دیتے ہیں گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. تو یہ صرف لکھنے سے نہیں ہوتا, لکھی ہوئی چیز کو اپنے اندر اپلائی تو کرو. ہم اپلائی نہیں کرتے, پھر بولتے ہیں وہ اتنی بڑے بڑے کوٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن دکھتی کہیں نہیں ہے, ان کے اندر نہیں دکھتی. وہ اسٹیٹس دیکھیں تو ان کے وہ, یا ان کی بایو دیکھیں تو اس میں وہ اتنا لکھا ہوتا ہے کہ یہ بس اگلا وزیر اعظم بننے کے قابل یہی ہے, اگلا بس یہی دنیا میں آخری بندہ ہے. لیکن کیا بس لکھا ہوا ہے, لکھے تک نہیں, اس پازیٹیوٹی کو اپنے اندر لاؤ بھی. اگر کچھ اچھا دیکھتے ہو اس کو اڈاپٹ کرو. اگر آپ دیکھتے ہو کہ میرے اندر یہ خامی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو. کسی میں کچھ اچھا دیکھتے ہو نا تو اس کو اڈاپٹ کرو. ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ علم کے معاملے میں ایک بزرگ سے بھی ڈرو اور ایک چھوٹے بچے سے بھی ڈرو. کوئی بھی آپ کو سکھا سکتے ہیں, تو سیکھنے میں شرم نہیں کرنی. جس طرح وہ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں, تو سیکھنے میں دین میں کوئی شرم نہیں ہے, تو اچھی چیز سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے. اگر آپ نے کسی سے بھی کچھ اچھا سیکھا ہے نا, اس کو اڈاپٹ کرو اپنے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرو, اور پھر دیکھو فرق آتا ہے یا نہیں. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اگنورینس. ٹھیک ہے, ہم نے پازیٹیوٹی کی بات کی, تو سب سے پہلے جو آپ کو نہیں سمجھ آتا نا, آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ نہیں, میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو میں کچھ نہ کچھ یہ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ یہ کہ میں فالتو ٹائم ضائع کرتا ہوں, تو اس کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے نکالو. کوئی ایسے دوست ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ یار میں جب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں نا میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. جب بھی آپ ایک آسان طریقہ, ایک آسان نسخہ ہے, جب بھی آپ گیدرنگ کریں نا کسی کے ساتھ, اگر آپ نے دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے بھئی یہ میری گیدرنگ کیسی ہے, تو آپ دیکھیں آپ نے آدھا گھنٹہ دیا, 20 منٹ دیے, 1 گھنٹہ دیا, 4 گھنٹے دیے, آپ دیکھیں اس گیدرنگ سے جانے کے بعد آپ میں فرق کیا ہے. جس طرح وہ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اسکول میں آنے کے بعد اور جانے کے بعد دیکھیں, آپ میں اندر کوئی فرق نہیں آیا نا, مطلب آپ نے صرف وہ پتھروں کا وہ وزن لیا, اسکول آئے اور وہی وزن لے کر واپس چلے گئے, تو آپ نے کوئی فرق نہیں آیا. آپ نے اپنا ٹائم اور فیس اور وقت ضائع کیا, آپ نے اپنے ماں باپ کی کمائی ضائع کی. تو آپ دیکھیں اس گیدرنگ سے اٹھنے کے بعد آپ میں کوئی فرق آیا یا نہیں, آپ میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں. ہاں تبدیلی آئی, کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہوگی, یا تو وہ پازیٹیو ہوگی یا تو وہ نیگیٹو ہوگی. آپ نے دیکھنا ہے, اگر وہ پازیٹیو ہے پھر تو آپ کی گیدرنگ گڈ ہے, آپ کنٹینیو رکھو. اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ چینج, وہ تبدیلی اچھی نہیں ہے, اگنور کر دو, اس بندے سے دور ہو جاؤ, اس گیدرنگ سے دور ہو جاؤ, اس شخص سے دور ہو جاؤ, ان تمام چیزوں سے دور ہو جاؤ, چاہے وہ XYZ موبائل بھی ہے. اگر آپ دیکھتے ہو کہ موبائل کے زیادہ یوز کرنے سے بس آپ موبائل فالتو میں کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا آپ کو, بس ایسے ہی اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں, بس وہ لوگوں کے بس ویڈیوز وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو بھی اگنور کرو. اس کے بجائے کوئی اور چیز لاؤ جو آپ کو فائدہ دے, جو آپ کا ٹائم کو یوٹیلائز کرے. تو سب سے پہلے اگنور آل دا تھنگس وچ ویسٹ یور ٹائم. اوکے بیٹا. اگلا چوتھا پوائنٹ ہے ٹالرنس. ٹالرنس برداشت. ہمارا اسلام سب سے زیادہ برداشت کی مثال دیتا ہے, برداشت کا ہمیں سبق دیتا ہے. جتنے بھی ہم تمام صحابہ کرام, انبیاء کرام کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ان کی کیا خاصیت تھی, برداشت. جس نے برداشت کر لیا اس دنیا میں تو وہ سب سے کامیاب ترین بندہ ہے. کیوں؟ کوئی مجھے اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام کے, برداشت کرو. کوئی اگر ایسی بات کہتا ہے تو آپ یہ نہیں کہ بھائی اس نے مجھے ایک لفظ بولا, مجھے تجھ سے زیادہ آتی ہوں, میں 4 دے سکتا ہوں, تم نے مجھے ایک بات بولی, میں 4 باتیں بول سکتا ہوں. یہی تو کمال ہے کہ 4 باتوں, اس ایک جواب کے بدلے 4 جواب ہونا. وہ یہ نیگیٹو وے کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایک نیگیٹو جواب کے بدلے آپ کے پاس 4 نیگیٹو جواب ہوں, لیکن اس کے بعد بھی اس کو وہ 4 جواب نہ دینا. یہ ہوتی ہے کامیاب بندے کی نشانی, یہی ہوتی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں اس قوم کو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیتا ہوں, میں زمین کہتی ہے میں ان کو فرق کر دیتی ہوں, لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, کیا پتہ ان میں سے بھی میرا کوئی امتی ہو. ٹھیک ہے, یہ تھا برداشت. جس نے کربلا کے میدانوں میں بھی شہادت حاصل ہوئی,
کس وجہ سے ان نے کیا کیا، برداشت کیا، کیوں، ان کا آخرت کیا تھی، جنت۔ تو ہم بھی یہاں پر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی برداشت کرنا سیکھنا پڑے گا۔ جب تک انسان میں برداشت نہیں ہے، وہ اس کو کوئی بات بولتا ہے تو وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے بس وہ ہائپر ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر برداشت پیدا کریں ہر ایک چیز کو۔ لازمی نہیں کہ آپ ہر چیز کو، اب کوئی میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کریں کہ اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنے لگ جائیں، اس چیز سے منع ہے۔ اب یہ کہ آپ اس کو اگنور کریں، بھائی ٹھیک ہے آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں، اپنے راستے الگ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے بینٹ آف مائنڈ کا نہیں، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ چیز، تو اپنے راستے الگ کر لیں اس سے۔ اس چیز کو کہتے ہیں ٹالرنس۔ اس کے بعد ہے ہارڈ ورک۔ ہارڈ ورک کیا ہے؟ جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ دنیا کے آدھی سے زیادہ مخلوق ہم دیکھتے ہیں کہ 10 11 12 میکس، جو عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یا آج کل جو الو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ 3 بجے 2 بجے اور جاگ کر کرنا کیا ہوتا ہے، صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں، صرف موبائل کا استعمال ہے۔ ہم ان کی بات کریں جو عام نارمل جو انسان ہوتے ہیں ہماری طرح، تو وہ کتنے 10 بجے 11 بجے میکس اپنے کام ختم کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے جو 10 بجے سوتا ہے نا، اور صبح 8 بجے 6 بجے یا 5 بجے اٹھا ہے، تو وہ اس کی پوری زندگی وہی روٹین چلتی رہے گی، وہ ہمیشہ وہی کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس کو کسی چیز کی توقع ہی نہیں۔ اس نے کہا بس یار ایک میری نوکری لگ گئی ہے، یا میں ایک کام کر رہا ہوں، یا فلاں میری دکان ہے وہ چل رہی ہے الحمدللہ، بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ کبھی بھی اس چیز پر مت رکو۔ ہمیشہ اگر کامیاب لوگوں کی دیکھو گے نا، تو جس طرح وہ شاہ رخ خان بولتا ہے یار میں 4 گھنٹے سوتا ہوں، وہ 4 گھنٹے سوتا ہے، ہم بولتے ہیں یار اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے۔ وہ جس طرح ہم غریبوں کے پاس اگر آ جائے کسی ہم میں سے غریب کے پاس، وہ کیا کرتا ہے پھر، وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے ارد گرد، پھر وہ آرام سے 12 بجے دکان کھولے گا یا 1 بجے اپنی شاپ پر جائے گا، کسی اپنے کام پر جائے گا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے پیسہ آ گیا نا، بس اب میں بس مزے کرنے۔ لیکن وہ اسی جگہ پر اٹکا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ آگے کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ شاہ رخ خان کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں 4 گھنٹے سوتا ہوں، بقایا گھنٹے میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ 8 گھنٹے سونا لازمی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جتنا آپ اپنے جسم کو عادی بناتے ہو نا، وہ اسی ٹائم پر سوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جس طرح وہ پچھلا لاک ڈاؤن آیا تھا، تو لوگ کتنے بجے، ہر ایک انسان کوئی لیٹ اٹھتا تھا، کوئی لیٹ سوتا تھا، تو اپنی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ پھر وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا تو پھر وہ 7 بجے بھی جا رہے تھے، پھر کوئی رات کے پھر 9 بجے وہ سو جاتے تھے۔ اپنی روٹین چینج کی نا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے روٹین لیٹ کی تب بھی کچھ نہیں ہوا، روٹین چینج کی تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ ہارڈ ورک کیا ہے؟ اپنے ایکسٹرا ٹائم دینا، ایکسٹرا ایفرٹ دینا، اس کو کہتے ہیں ہارڈ ورک۔ جتنی آپ اپنی محنت بڑھاؤ گے اتنا ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ جس طرح سے ایک میں چھوٹی سی مثال دے کر اس پوائنٹ کو ختم کرتا ہوں، جس طرح ایک کسان ہے، تو اگر 1 گھنٹہ اپنے کھیت میں دیتا ہے نا، تو مثال کے طور پر 1 گھنٹے کی وجہ سے اس کی 1 کلو فصل بڑھتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ اگر صرف 1 گھنٹہ دیتا رہے گا نا، تو اس کی 1 کلو ہی فصل بڑھتی رہے گی۔ لیکن وہ 1 گھنٹے کا 4 گھنٹے کرتا ہے، 8 گھنٹے کرتا ہے، تو اس کی 8 کلو فصل بڑھ رہی ہے۔ اور جتنا وہ ٹائم ایکسٹرا دیتا جاتا ہے، اس کی فصل بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہی مزہ ہے ہارڈ ورک کا۔ جتنا ایکسٹرا دیتے رہو گے اتنا ایکسٹرا ملتا رہے گا۔ جس طرح سے وہ شاپ، وہ جس طرح وہ درزی، ہم لوگ ایک مثال آئی کہ بھئی یہ درزی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بھئی، وہ چاند رات آتی ہے نا، تو وہ رات 12 1 بجے 2 صبح فجر تک وہ اس کپڑے ہی سیل رہے ہوتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں یار، جتنے زیادہ سیلیں گے اتنے زیادہ پیسے آئیں گے، جتنے زیادہ پیسے آئیں گے اتنے زیادہ مزے۔ تو یہی ہارڈ ورک ہے کہ بھائی کہ جتنی زیادہ محنت کرو گے نا، اتنے زیادہ آپ کو پروڈکٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا ہے سمپلسٹی، ہمارا لاسٹ ہے ٹاپک، لاسٹ بات اس پہ کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز آنے کے بعد بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کیا کہ جنت سے بھی ان کے لیے خوراکیں آ سکتی، جنت سے بھی ان کے لیے کھانا آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا، پھر بھی سادہ زندگی گزاری، پھر بھی انہی کپڑوں میں ہوتے تھے، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے۔ ہم لوگ کیا، ابھی وہ ذرا سے کپڑے اگر میلے بھی ہوتے نا، پھٹے ہوئے، تو وہ کہیں دور کی بات ہے، جو ذرا سے میلے بھی ہوتے نا، یار یہ کپڑے میلے میں نہیں پہننا، استری نہیں ہے میں نہیں پہننا۔ کیوں؟ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے ہمیں میں ختم کرنی ہے کہ میں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرنے والا وہ ہے۔ جتنا سمجھ لوں، جس طرح سے وہ مثال دیتے ہیں کہ بھائی ایک میں ناخن بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بڑا خرم خان ہے، بڑا بولتا ہے میں ہوں، صرف میں ہوں۔ ایک ناخن بھی ٹوٹ جائے نا، تو وہ پوری سائنس آپ کی مل کر ایک ناخن نہیں لا سکتی۔ ناخن دور کی بات ہے، ایک بال نہیں لا سکتی، پوری سائنس مل جائے۔
جس طرح سے ایک آنکھ کی کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں آ سکتا، تو پھر ہم کس چیز میں کرتے ہیں، ہم کس چیز میں اکڑتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے اندر سادگی پیدا کرو، اگر کوئی بات ہے اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کرو، کوئی آپ کو کچھ بات کہتا ہے اپنے اندر برداشت پیدا کرو، سننے کا مادہ پیدا کرو۔ جتنا آپ کے اندر سادگی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈالے گا، اور جتنی اکڑ ہوگی نا تو یہ تو اکڑے ہوئے درخت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اکڑے ہوئے درخت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر انسان کیا چیز ہے؟ اکڑ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اکڑتا ہوا انسان بھی زمین پر چلتا ہے تو زمین کہتی ہے میں اسے اپنے اندر دھسا لوں، کہ اکڑ کس چیز کی ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جاتا ہے، اور اس کو پھر کس چیز کی اکڑ ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، تو انشاءاللہ بس یہ کچھ پوائنٹس تھے جس پر ہم نے کوشش کی، ناقص جو کمی کوتاہی ہو اللہ میں معاف کرے، اور جو کوئی بات اگر 19-20 ہو تو اللہ سے معافی کی طلبگار ہیں ہم لوگ، اور کوئی کچھ بات کسی کو اگر بری لگی ہو، نامناسب لگی ہو، اس کے لیے بھی ہم معذرت کرتے ہیں۔ بس یہ کہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمارا دل کیا کہ آج ہم آپ سے شیئر کریں، تو اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی۔ اور سب سے آخری ایک بات، ہمارے ٹیچر ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے سر اس چیز پر لازمی بات کرنا کہ چیٹنگ پر، کہ بھئی ابھی بھی رزلٹ وغیرہ بھی آئے تو ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس چیز پر انہوں نے کہا سر اس چیز پر لازمی بات کرنا کہ بیٹا آپ نے کامیاب ہونا ہے نا، تو اس سے پہلے میں اس بات سے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ابھی میں کہتا ہوں نا کہ میں نے اگر ایک فلاں کلاس پڑھی ہوئی تو میں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یار میں نے کی ہوئی، میں نے خود کی تھی، میرا یہ گریڈ آیا تھا، یہ چیز میری آئی تھی، میں نے اس میں اتنے مارکس لیے، اتنی جی پی اے لی۔ لیکن وہ بچہ جو نقل کر کے آتا ہے نا، یا وہ انسان جو نقل کر کے پاس ہو کر یا رشوت دے کر پاس ہو کر انٹرویو بھی دیتا ہے، اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کیوں؟ یا میں اپنی مثال نہ دوں، کسی بھی شخص میں جس نے محنت سے کی ہوئی ہے، اس میں ان دونوں شخص میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، کیونکہ وہ اپنی محنت سے۔ آج کیا میٹرک کر لیتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا کراچی انٹر بورڈ کا رزلٹ بہت گندہ آتا ہے، کیوں؟ اس میں جا کر تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، اور میٹرک بورڈ تو پھر بالکل ہی آزادانہ ماحول چل رہا ہوتا ہے، نہ بچے کو ٹینشن ہوتی ہے۔ اور سب سے بہترین یہ بالکل ایسے میرا سلام ہے ان والدین کو جو نقل کروانا کہتے ہیں نا، یار میرا بیٹا اس میں ہے، یا میرا بیٹا اس فلاں سینٹر میں، یا میں اس فیلڈ کا ہوں، یا میں یہ ہوں، یا میں وہ ہوں، اس کی نقل ہو جائے گی۔ یا وہ بچے بھی ٹھوک کے کہتے ہیں یار میرے والد یہ ہے، میرے والد کروا دیں گے۔ تو میرا سلام ہے ایسے والدین پر جن کی سوچ ایسی ہے، اور وہ اپنی ایسی سوچ بچوں میں ڈیلیور کرتے ہیں۔ پھر یہی ایسے وہ ٹرانسفر سسٹم ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا زمین گول ہے، تو گول کیسے کہ آج اگر آپ اپنے بچے کو کروا رہے ہیں، کل وہ اپنے بچے کو کروائے گا، ان کے آگے اسی طرح چین چلتی جائے گی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں یار بچے کو آتا نہیں ہے، پاکستان میں لوگوں کو آتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں A to Z ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ 10 بار فیل ہو لیکن اپنی محنت سے وہ کر کے اگر پاس ہوتا ہے تو اپنی محنت سے، ورنہ 10 بار فیل ہونا منظور ہے۔ مجھے ڈگری میں F گریڈ منظور ہے اپنی محنت کا، لیکن نقل کا A1 نہیں منظور۔ تو سلام ہے ایسے پیرنٹس پر، لیکن ان پیرنٹس کے لیے تو کیا کہا جائے جو نقل کو خود اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑا بہترین کام ہے۔ جس طرح میں نے اس دن ایک واقعہ سنا، تو وہ ایک بچی اپنے پیرنٹس کو بتا رہی تھی کہ بھئی اس طرح ہماری نقل ہوئی، تو پیرنٹس بھی آگے سے باقی جو رشتہ دار آئے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں یار اس نے تو پورا بورڈ پر چیٹنگ کی ہے۔ تو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کو، کیا بتا رہے ہیں یا کیا سکھا رہے ہیں؟ تو خدا را اس نقل جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے دور رکھیں۔ اپنے بچوں میں جو ٹیچرز حضرات دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں میں اویئرنیس پیدا کریں یار کہ یہ نقل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم نے ہے نا کہ آج رات کو میرے پاس 1 کروڑ روپے تھے، میں نے 1 کروڑ روپے ایک ہی رات میں کھا لیا، تو یہ A گریڈ یہی ہے کہ جس دن رزلٹ آیا نا آپ خوشی سے سب کو دکھا دیا۔ اس کے بعد جب آپ آگے پڑھو گے تو پھر میٹرک انٹر میں پھر سب فیل کیوں ہوتے ہیں، 12 سپلیاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں؟ 9 میٹرک میں چیٹنگ ہو گئی، میٹرک پھر وہ 9 کی چیٹنگ کی وجہ سے وہ یہی سمجھتے ہیں میٹرک میں بھی یہی ہوگا، پھر میٹرک میں بھی یہی ہوتا ہے، پھر جب وہ فرسٹ ایئر میں بھی یہی ذہن لے کر جاتے ہیں، اور جب وہاں سختی ہوتی ہے تو پھر بولتے ہیں بھائی ہمارا تو یہ ہوا تھا، پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا تھا۔ آؤٹ آف سلیبس کیا وہ بنانے والے کیا وہ بالکل ہی ان کی آنکھیں سر پر ہیں کیا، یا بنانے والے کو سمجھ نہیں آتا، یا بنانے والا پہلی دفعہ بنا رہا ہے؟ وہ بھی بیٹا کوئی ایک پڑھے لکھے، اگر کسی کو ذمہ داری ملتی ہے ایسے کوئی راہ چلتے کو تو نہیں دے دیتے، پڑھے لکھے انسان کو دیتے، تو کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھے اور اس چیٹنگ جیسی لعنت سے دور رہیں۔ بہت شکریہ۔